رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں سید فہد اور ہمارے پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ علی نقاش کی طرف سے السلام علیکم پاکستان۔ رمضان کے اس آخری عشرے میں بہار رمضان ٹرانسمیشن کی طرف سے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان کراچی کے ایک ہائی لٹریسی ریٹ علاقے گلشن حدید کی اسلامی اسکالر کے حوالے سے نامی گرامی شخصیت مولانا سرفراز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، آج کی جو ہماری نشست ہے یا اس سال جو ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس میں ہم نے دو مقصد رکھے۔ ایک مقصد یہ رکھا کہ جو رمضان میں وہ لوگ جو ہمارے لیے بہت محترم ہیں، صحابہ کرام ہو گئے یا ولی اولیاء ہو گئے، ان کی تاریخ پیدائش اگر رمضان کی ہے یا یوم وصال رمضان کا ہے تو وہ دن ہم یاد رکھیں۔ جیسے کہ ہماری آج کل کی نسلیں جو آ رہی ہیں وہ ان دنوں کو بھول رہی ہیں، یاد نہیں رہتا، پاکستان کے دن یاد نہیں رہتے۔ اگر پوچھیں 23 مارچ کو کیا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اگر ان سے پوچھیں حضرت ابو بکر کا وصال کی تاریخ کیا ہے یا ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے تو وہ سوچنے لگتے ہیں۔ تو ایک تو رمضان کے حوالے سے یہ مقصد تھا، اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنے پیج پہ لے کے چلیں گے۔ اپنے تمام صحابہ، اپنے پاکستان کے ہیروز کی تاریخ پیدائش اور وصال ہم ویسے بھی آنیئر کرتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ایک تو اسکول اور کالج لیول کے اسٹوڈنٹس کو ہم لائیں اور آپ جیسے لوگوں کو سامنے لائیں۔ شہر میں ہم نے سوچا پروفیشنلس کو لائیں اور افطار میں سوچا ہم نے اسٹوڈنٹس کو لائیں، اور ہم ان کی روٹین کے بارے میں بات کریں، اس ایج گروپ سے پوچھیں کہ وہ رمضان کو کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیونکہ ہم پچھلے 10-15 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس فیلڈ میں آپ ہیں، آپ بھی ٹیچنگ کے فیلڈ میں ہیں، ہم بھی ٹیچنگ فیلڈ میں ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-12-15 سالوں میں نوجوان طبقہ ذرا سا کچھ معاملہ ہوتا ہے کہ جناب کل پیپر ہے یا کل ہمارا انٹرویو ہے یا کل ہماری جاب میں کچھ ایکسٹرا کام ہے تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے ایک ہماری جدوجہد تھی، ایک کوشش تھی کہ ہم نوجوانوں سے ان کے روٹین کے بارے میں پوچھیں تاکہ آگے اس چیز کو سنا جائے۔ دوسرا، آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں تو آپ سے سوال و جواب کی نشست تو بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم 2 سوال شروع کر لیتے ہیں اور پھر ہم آپ سے ہی سنیں گے اور پھر پروگرام ختم کریں گے۔ ایک ہی دفعہ ہم آپ سے 2 سوال کر لیتے ہیں۔ ایک سوال تو کہ رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، یا ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، اور نوجوان نسل جو ہے اس رمضان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اور دوسرا، جیسا کہ یہ پروگرام ہم رمضان کے آخری عشرے میں کر رہے ہیں تو آخری عشرے کی جو سب سے اہم بات طاق راتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیے گا، کیونکہ طاق راتوں میں بھی ہم یہ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ نوجوانوں کا بڑا رش ہوتا تھا طاق راتوں میں مساجد میں، اور بڑی عمر کے لوگوں سے زیادہ نوجوان ہوتے تھے، اور آج وہ رش کم ہو گیا مسجدوں میں اور ہمیں وہی نوجوان طبقہ بہت کم نظر آ رہا ہے، بڑی عمر کے لوگ تو موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 سوال ہیں اور ہم چاہیں گے اب گفتگو آپ ہی کریں اور آپ ہی اس کو کام پہ لے کے جائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے میرے تعارف میں نامی گرامی اور اسلامی اسکالر کا لقب دے دیا۔ بہرحال اس لیول کا تو میں نہیں ہوں، میں تو شاید اسٹیل ٹاؤن اور حدید سے باہر شاید مجھے کوئی جانتا بھی نہ ہو، البتہ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ شاید آپ کی وجہ سے ہی ہو کہ آپ ایک آدھ پروگرام میں آنے کی وجہ سے لوگوں کو تعارف ہو گیا۔ بہرحال آپ کا جو سوال تھا رمضان کے حوالے سے، تو دیکھیے رمضان تو ایسا مہینہ تھا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کی آمد سے پہلے ہی 2 مہینے پہلے ہی رمضان کا انتظار شروع فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کی اہمیت کو وہ سمجھا کرتے تھے کہ رمضان کوئی عام مہینہ ہے نہیں اور رمضان کے روزے کوئی عام دنوں کے روزے ہیں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ کسی وجہ سے ہی چھوڑا ہو، بیمار ہو گیا، سفر میں چلا گیا، تو وہ بعد میں اگر اس کی قضا بھی کرے گا نا، لیکن جو رمضان کا روزہ چھوٹا ہے، جس اجر سے وہ محروم ہوا ہے، وہ اگر پورا سال بھی روزے رکھتا رہے گا تو جو اجر اس کو رمضان کے روزے میں ملنا تھا وہ اس کو نہیں مل پائے گا۔
تو اس لیے رمضان کی اس اہمیت کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو مسلمان رمضان کو جتنا عام سمجھے گا وہ اس کو اتنا اہتمام سے گزارے گا، اور جو اس کو ایک روٹین کی چیز سمجھے گا کہ جیسے نماز ہے پڑھ لی تو پڑھ لی، روزہ ہے ٹھیک ہے، فرض ہے رکھ لیا تو ٹھیک ہے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، جس کا یہ نظریہ ہوگا تو پھر وہ رمضان کو بھی جو ہے وہ عام جو مہینے ہیں ان کی طرح گزارے گا. ٹھیک ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ بقرہ میں رمضان کی فرضیت کو بیان فرمایا تو وہاں واضح الفاظ میں فرمایا لعلکم تتقون، کہ مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو. جس طرح تم رمضان کے روزے میں دن کے وقت اگر ایک تنہا کمرے کے اندر اکیلے ہو اور آپ کو پیاس لگی ہو، پانی موجود ہو، آپ پانی نہیں پیو گے، آپ کہو گے جی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر میں نے پانی پی بھی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جس طرح آپ اللہ کے ڈر سے دن میں پانی نہیں پئیں گے، حالانکہ آپ اکیلے ہیں، اگر آپ پی بھی لیں تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی کیفیت پورے 12 مہینے ہونی چاہیے کہ جب بھی گناہ کا موقع ہے تو انسان یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ میں تنہائی میں ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا یہی ہے تقویٰ. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ وہ ہے کہ اس تقوی کی ایک تربیتی کورس ہے، ایک اس کی ٹریننگ ہے. اور جیسا کہ ہمارے دنیا کا بھی ایک رواج ہے نا کہ اگر ایک انسان کوئی ٹریننگ کرتا ہے، کوئی کورس کرتا ہے 5 مہینے کا، 2 مہینے کا، اور اس 2 مہینے کے بعد اگر وہ کام نہیں کر پا رہا، جیسے کسی نے 2 مہینے کا انگلش کورس کیا اور 2 ماہ بعد وہ انگلش نہیں بول پا رہا، تو مطلب کیا ہوا کہ 2 ماہ اس نے ضائع کیے ہیں، اس نے وہ کام سیکھا ہی نہیں ہے. اسی طرح اگر رمضان کا مہینہ ہم نے گزار دیا تو رمضان گزارنے کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو جو ہے وہ صحیح ادا نہیں کیا. دیکھیے قرآن پاک کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 بڑی اہم عبادات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمانے کے بعد کہا، ان کا ایک نتیجہ بیان فرمایا کہ اگر یہ عمل کرو گے تو اس کا فائدہ اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ایک تو فرمایا نماز کے بارے میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور پھر بھی میں بے حیائی والے کام کر رہا ہوں تو مسئلہ میری نماز کے اندر ہے کہ شاید میں نماز ویسی پڑھ ہی نہیں پا رہا کہ جو مجھے برائی سے روکے. اور روزے کا فرمایا کہ روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنائے گا. اب اگر میں روزے بھی رکھوں، رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھوں اور پھر بھی میں متقی نہیں بن رہا، تو مطلب یہ ہوا کہ میں نے رمضان کو جیسے گزارنا چاہیے تھا ویسے گزارا نہیں. تو اس لیے اس رمضان کے جو دن ہیں ان کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. اب تو آخری عشرہ چل رہا ہے، چند دن ہیں اور یہ بھی پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے. کل تک ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، پھر وہ آ بھی گیا اور اب جو ہے نا بالکل آخری عشرہ ہے. تو نہ معلوم یہ بھی گزر جائے گا اور یہ معلوم نہیں کہ آئندہ ہمیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی جوان آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا. ابھی رمضان سے پہلے ہی دو ایسی اموات ہمارے علاقے میں سامنے آئی، بالکل نوجوان. ایک تو ایسے نوجوان کو اس کا میں نے نکاح پڑھایا جنوری کے مہینے میں، فروری میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے، یعنی حادثہ بھی نہیں ہوا، ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. اور اسی طرح ایک اور وہ جو نوجوان تھے جو اسٹیل مل کے ورکر تھے جن کا حادثے میں انتقال ہو گیا. تو یعنی موت کا پتہ نہیں ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے جو مہینے یہ جو دن عطا فرمائے ہیں، جو چند دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چاہتے ہیں. بہت خوب. اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارا دوسرا حصہ تھا تاثراتوں کے حوالے سے، اور اس میں نوجوانوں کی کمی. ٹھیک ہے، رمضان کی جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ ہے شب قدر. اور شب قدر کیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک نص اور ایک ٹیکسٹ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو قدر کی رات ہے، شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینوں جتنی بھی نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی اگر کوئی شخص شب قدر کے اندر عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے زائد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. یعنی اتنی تو ہماری عمریں ہی نہیں ہے نا. اگر ہم میں سے کسی کو شب قدر مل جاتی ہے تو اس کے لیے کتنی بڑی اس کو ایک اعزاز حاصل ہو جائے گا، کتنی بڑی اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس نے 1000 مہینے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کی ہے. اچھا، اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معین نہیں فرمایا کہ یہ کب آتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا فرما دیا کہ رمضان کے مہینے میں آئے گی
اور رمضان میں بھی یہ آخری 10 دنوں کے اندر آئے گی. اگر اللہ فرماتے کہ پورے سال کے 365 دن ہیں, ان میں سے کسی رات کے اندر آئے گی تو پھر تمہارے لیے اور مسئلہ تھا, پھر ہم کہاں تلاش کرتے. اب تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور محدود کر دیا کہ صرف 10 راتیں ہیں, تو ان 10 راتوں میں تلاش کرنا ہے. تو تلاش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم 10 کی 10 راتیں ہی عبادت کر لیں. اچھا, یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یا یہ شب قدر ہے, یہ عبادت کی رات ہوتی ہے, جاگنے کی رات نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں جاگنے کی رات ہے, تو وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں, خواہ وہ لڈو کھیلتے رہیں, خواہ وہ فیس بک پہ بیٹھے رہیں, یا خواہ وہ گپے لگاتے رہیں. تو یہ عبادت کی رات ہے. تو عبادت آپ جتنی کر سکتے ہیں آپ اتنی کر لیں. اگر آپ پوری رات نہیں کر سکتے ہیں, آپ رات کے اول حصے میں کر لیں, پھر سو جائیں, اور رات کے آخری حصے میں عبادت کر لیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. اب اندازہ کیجئے کہ وہ ہستی کہ جن کو ضرورت ہی نہیں ہے, یعنی وہ تو ویسے بخشائیں, وہ کچھ نہ بھی کریں, وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک اعلیٰ اور بہت بڑا مقام ہے. ان کا عمل یہ تھا کہ وہ آخری عشرہ آتے ہی وہ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے, اور خود بھی رات کو بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. تو ہم اور آپ جو ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں تو اور زیادہ ان راتوں کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ بالخصوص جو طاق راتیں ہیں, 21 کی رات ہے, بلکہ طاق بھی نہیں, آخری کی جتنی 10 راتیں ہیں, ان 10 کی 10 راتوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کیا کریں. اور سب سے آسان حل یہ ہے عبادت کرنے کا, میں نے عرض کیا کہ اول حصے میں کر لیں اور پھر آخری حصے میں کر لیں. ایسا نہ ہو کہ رات بھر جاگنے کی چکر میں آپ فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں. تو جس طرح ایک صاحب سے اس طرح بات ہوئی, تو وہ کہیں تراویح ادا کرتے ہیں, تو ہاں رات کو بہت دیر سے فارغ ہوتے ہیں, بہت دیر سے, اور وہاں تراویح کا فائدہ بھی ہے, وہاں قرآن پاک بھی یعنی اس کا ترجمہ بھی بیان کیا جاتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو سکتا ہے. اب وہ حالانکہ ایک نفل کام ہے نا, اگر وہ تراویح وہ نہ بھی پڑھیں, حالانکہ اگر تراویح بالکل بھی نہ پڑھیں تب بھی فجر کی نماز اس کی وجہ سے چھوڑنا یہ تو نہیں, بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے. اس لیے کبھی بھی کسی نفل کام کی وجہ سے فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ رات بھر جاگتے رہے, عبادت کرتے رہے, پتہ چلا کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے. اس لیے جتنا آپ کے بس میں ہو, رات کے اول حصے میں اور رات کے آخری حصے میں جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت حسب توفیق کرنی چاہیے. شکریہ بہت بہت. اچھا مولانا صاحب, جیسے کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نوجوان طبقہ اس طرح کی عبادات سے کافی دور ہے اور کمی ہے. تو جو 3 اہم ستون ہیں ہمارے, جس میں ہمارے والدین, ہمارے ممبر روزہ رسول جس میں امام صاحب درس دے رہے ہوتے ہیں, علماء درس دے رہے ہوتے ہیں, اور تیسرا بہت اہم ستون ہے اس وقت پوری دنیا کا میڈیا, جس سے کوئی بچا نہیں ہے. میں تو اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ آج سے 15, 20, 25 سال پہلے ہم نے بہت بڑے بڑے پاکستان کے علماء کرام کو بولا کہ ٹی وی ایک لعنت ہے, اور پھر دیکھا کہ ان میں سے بہت سو کے ٹی وی چینل بن گئے, اور بہت سے جو ہیں وہ 12, 15 چینلز پہ آ کے درس دے رہے ہوتے ہیں, کہ انہیں بھی پھر اس چیز کی سمجھ آئی کہ اس کے بغیر ہم اب تبلیغ کو آگے شاید پورے طریقے سے نہ بڑھا سکیں. تو یہ 3 رول ہیں, یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں والدین, ممبر رسول پہ جو بھی بیٹھا ہے, اور میڈیا, جس سے نوجوان نسل اسلام کے عبادات کے قریب ہیں؟ لیکن تینوں میں سے تو میری رائے یہ ہے کہ جو پہلے 2 ہیں نا, والدین اور مسجد کے جو امام صاحب ہیں, یہ بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جو تیسری چیز ہے اس کے بارے میں اختلاف کروں گا, کیونکہ وہ اس پہ نقصان زیادہ ہے, کیونکہ میڈیا پہ برائی زیادہ ہے, اچھائی کم ہے. جب ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان جب میڈیا پہ جاتا ہے تو پھر وہ اچھائی کی طرف راغب ہونے کے بجائے وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہاں دین کے نام پر بھی ایسے چینلز ہیں اور ایسے اسکالرز ہیں کہ جو بجائے جو ہے نا وہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کے اس کو الٹا گمراہ کر دیں گے. اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی تربیت کرتے رہیں, اور وہ اگر بچہ مسجد سے جڑا رہے گا اور مسجد میں جو درس و تدریس ہوتا ہے اس میں جڑتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو مولانا مسجد سے کیسے جڑے گا جب تک اس سے پیچھا نہیں چھوڑے گا, اور اس سے پیچھا تو میرے خیال میں والدین ہی چھڑوا سکتے ہیں. جی بالکل, یہ تو ایک فتنہ ہے, اور فتنوں سے اللہ کے نبی نے بھی آزمائش مانگی ہے, اس سے پناہ مانگی ہے, تو لہٰذا اس سے پناہ مانگنی چاہیے, والدین کو دعا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, چھڑوانا چاہیے. یہ تو واقعہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے مطلب ہمارے گھرانے محفوظ نہیں ہے کہ جائے کہ کسی عام جو گھرانے وہ کہاں محفوظ ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ہے تو یہ بہت مشکل چیز, لیکن اس سے جان کچھ اس سے وقت نکال کے وہ مسجد آ جائے کریں, اور وہاں کچھ دیر وہ
کسی دینی محفل میں بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ جب تک ان کی زندگی ہے انہیں یہ چیز فائدہ دیتی رہے گی۔ آخر میں مولانا صاحب جیسے میں نے کہا میں آپ سے سوال و جواب کی نشست نہیں کروں گا، اور جو دو مین مدعے تھے آپ نے اس پہ بیان کیا، لیکن آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ خود یہ بتائیں لوگوں کو کہ مولانا سرفراز کون ہیں اور کیسے مشکل حالات تھے آپ کے لیے زندگی میں یہاں تک پہنچنے میں، یا بہت آسان تھے اور بڑی آسانی سے آپ اس مقام پہ پہنچ گئے۔ تو وہ کیونکہ ہم نے اپنے بچپن میں آپ کی جوانی دیکھی ہے، آپ ابھی بھی جوان ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہم جب چھوٹے ہوتے تھے آپ مدرسے میں سینئرز ہوتے تھے، پھر ہمارے سامنے آپ اسکالرز بھی بنے، حافظ قرآن بنے، پھر درس و تدریس میں بھی آپ آگے بڑھے۔ تو یہ سفر آپ کے لیے آسان تھا، مشکل تھا، تاکہ وہ نوجوان یہ سیکھ سکیں کہ کوئی سفر اتنا آسان نہیں ہوتا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے اتنا ایک دم بوڑھا بنا دیا، آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ اسے چھوڑیں، لیکن آپ سے جونیئر ہیں۔ وہ تو ایک سوال ہے نا، جس طرح آپ نے سوال کر رہی ہیں تو ہمیں بھی آ کے ایک سوال کر رہے ہیں۔ 40s میں آ گئے ہیں، میری عمر اس وقت 44 ہے، تھوڑے سے بڑے۔ تو ہم نے یہی اسکول ٹاؤن 2 سال کا جب میں تھا تو ہم اسکول ٹاؤن میں آئے ہیں، اور انہی اسکولوں میں سید میں، شاہ لطیف میں، یہیں ہم نے پڑھا ہے۔ پھر باب الرحمت جو مدرسہ ہے وہیں سے ہم نے حفظ کیا، کچھ جو درس نظامی ہے وہ وہاں سے پڑھا۔ اسی طرح پھر شہر کے جو بڑے مدارس ہیں وہاں گئے، تو اسی علاقے کے اندر ہیں، یہیں ہماری خدمات ہے، جو کچھ بھی ہے سب کے سامنے ہیں، اور مشکلات الحمدللہ کوئی خاص نہیں آئی ہیں۔ خود شوق بھی تھا، والدین کی سپورٹ بھی تھی، تو بس آگے بڑھتے گئے اور یہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئے۔ یہ سب ہمارے اساتذہ کی محنت اور ہمارے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہو۔ جب تک گھر سے سپورٹ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ کام مشکل ہو جاتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے ٹائم نکالا اور بہت شارٹ نوٹس پہ ہماری دعوت پہ آپ یہاں تشریف لائے، اور دو بہت اہم موضوع پہ آپ نے بات چیت کی۔ انشاءاللہ پھر کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے ٹائم نکالا اور بہت شارٹ نوٹس پہ ہماری دعوت پہ آپ یہاں تشریف لائے، اور دو بہت اہم موضوع پہ آپ نے بات چیت کی۔ انشاءاللہ پھر آگے کچھ ایسا سلسلہ بنائیں گے کہ کوئی ریگولر ایسی نشست ہو، چاہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہو یا مہینے میں ایک دفعہ ہو، اور آپ نے جو کچھ سیکھا وہ آگے ہم اپنے میڈیا کی طرف سے، اپنے پلیٹ فارم کی طرف سے لوگوں کو پہنچا سکیں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ کل ایک اور مہمان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آج کے لیے سید فہد اور پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ علی نقاش کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔